معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے پی ایس دارالعلوم درس نظامیہ قطب گنج مالدہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مالدہ ریاست بنگال کا ایک عظیم شہر ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس شہر کی بہت اہمیت ہے۔ یہ شہر ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے 1500 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، جس میں مسلمان 50% ہیں۔ شہر مالدہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور جانب مغرب لبے روڈ باشندگان قطب گنج اور اس کے اطراف و اکناف کے مسلمانوں کی جدوجہد سے 1948 عیسوی میں ایک دینی قلعہ بنام کے پی ایس دارالعلوم درس نظامیہ وجود میں آیا۔ یہ تحریک ابتدائے تاسیس سے لے کر اب تک ایک تشکیل شدہ کمیٹی کے تحت ہر محاذ پر اسلام و سنیت کے خدمات میں عمل پیرا رہا ہے۔ یہ ادارہ اس قلیل مدت میں اپنی معیاری تعلیم، بہترین تربیت اور حسن انتظام کے بنا پر صوبہ بنگال کے قرب و جوار کے اضلاع میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ ادارہ حاضہ کی معیاری تعلیم کی وجہ سے طلباء کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ فی الحال ادارہ حاضہ میں تقریباً 600 طلباء زیر تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، جن کی ہمہ جہت ترقی کے لیے 30 مخلص و تجربہ کار اساتذہ کرام و کارکنان تعلیم و تربیت اور نظم و نسق میں مصروف ہیں۔ بیرونی متعلمین کی خوراک، رہائش اور اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں پر ایک خطیر رقم سالانہ خرچ کی جاتی ہے۔ اب آئیے دارالعلوم کی ذرا تعمیراتی کام پر ایک نظر کر لیتے ہیں۔ دارالعلوم اپنی تمام تر تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تعمیر و توسیع کے منازل بھی مسلسل طے کر رہا ہے۔ فی الحال دارالعلوم نے قریب ہی میں ایک زمین حاصل کی جس پر ایک بڑی رقم کا صرفہ آیا ہوا ہے۔ ادارہ حاضہ کی افتتاح چند کچے کمروں میں ہوئی تھی، بعد میں طلباء کے بڑھتے ہوئے تعداد کی وجہ سے 2008 میں دارالعلوم کے موجودہ سیکرٹری جناب تیمور رحمان صاحب نے 3 منزلہ 35 کمروں پر مشتمل غزالی ہاسٹل کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر بفضلہ تعالی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب آئیے دارالعلوم کی مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ دارالعلوم کے احاطے ہی میں ایک قدیم چھوٹی خوبصورت سی مسجد ہے، جس کی تعمیر آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن دارالعلوم کے طلباء، اساتذہ اور کارکنان کے بڑھتے ہوئے تعداد کی وجہ سے یہ مسجد ناکافی ہو رہی ہے، اس لیے قریب ہی میں مستقبل میں ایک بڑی مسجد کی تعمیر کرنے کا کام ابھی سامنے ہے۔ اب آئیے مدرسے کی لائبریری کی زیارت کرتے ہیں۔ ادارہ حاضہ میں لائبریری ہے جس میں مختلف موضوعات پر کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں، جو دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ اب اس کے لیے ایک مستقل عمارت کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم ایک دینی ادارہ ہے اور اس کا نصاب بنیادی طور پر روایتی اسلامی مضامین پر مبنی ہے، حالانکہ یہ اردو، عربی، فارسی، ریاضی، ہندی، بنگلہ اور انگریزی زبانیں خود ساختہ نصاب کے مطابق بھی پڑھاتا ہے۔ دارالعلوم کے اندر مختلف تعلیمی شعبہ جات بھی ہیں: شعبہ پرائمری، شعبہ عالیہ، شعبہ حفظ و تجوید، شعبہ کمپیوٹر۔ شعبہ پرائمری: دارالعلوم پرائمری ایجوکیشن پروگرام چلاتا ہے۔ اس کے کیمپس میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ طلباء کو دینی مضامین سمیت ایک منفرد خود ساختہ نصاب مہیا کرتا ہے، جس میں انہیں مستقبل کی تعلیم اور امید افزاں کیریئر کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔ یہ شعبہ پرائمری تعلیم کے فروغ اور تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کرنے اور ہمارے معاشرے سے لا علمی کے خاتمے کے لیے وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ شعبہ عالیہ کے 3 مراحل ہیں: مولویت، عالمیت، فضیلت۔
مولویت ایک خصوصی طور پر تیار کیا گیا 5 سالہ کورس ہے جس کا مقصد ہائی اسکول کی سطح تک جدید مضامین کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم فراہم کرنا ہے اور عربی گرامر اور عربی منہج کی تفہیم، اسلامی فقہ اور اس کے اصول، عربی جیسے مختلف مضامین پیش کرتا ہے۔ فن خطابت، قرآنی تشریحات، نبوی روایات اور علوم حدیث، بنیادی اردو، ہندی، بنگلہ، فارسی اور انگریزی زبانیں، ریاضی اور معاشرتی اور قدرتی وغیرہ علوم بھی شامل ہیں۔ عالمیت یہ ایک 2 سالہ کورس ہے، خاص طور پر طلباء کو اعلیٰ علوم اسلامیہ جیسے قرآنی علوم، حدیث اور اس سے متعلقہ علوم، فقہ اور اس کے اصول، عربی فن خطابت کا ماہر اور انگریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ جدید مضامین جیسے ریاضی، سماجی اور قدرتی علوم وغیرہ کے ساتھ ادب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ فضیلت یہ ایک 2 سالہ کورس ہے جس میں خاص طور پر طلباء کو کتب صحاح ستہ اور اس سے متعلق اصول و ہدایات کا ماہر بنایا جاتا ہے تاکہ نت نئے فرقہ باطلہ کو ترکی بہ ترکی جواب دے سکے۔ شعبہ حفظ و تجوید، اس شعبے میں حفظ ما تجوید کی عمدہ تعلیم کا اہتمام ہے۔ اس شعبے کے طلباء حفظ کے ساتھ اردو، بنگلہ، انگریزی، حساب اور ضروری دینی مسائل کی تعلیم لازمی طور پر حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ کمپیوٹر، اس شعبے میں طلباء کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے گی۔ اسباب و وسائل کی کمی کے سبب یہ شعبہ ابھی مغلق ہے۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب ہی میں اس کا باضابطہ اہتمام ہوگا۔ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد اور تعلیم و تعمیری مقاصد کے تحت کئی بڑے ابھی کام سامنے ہیں۔ لائبریری کے لیے الگ سے ایک بلڈنگ کی تعمیر، اساتذہ کے لیے فیملی کوارٹر کی تعمیر، تعلیمی و اشاعتی ادارہ کی تعمیر، ہر شعبے کے لیے الگ بلڈنگ کی تعمیر۔ آپ مدرسے کی تعلیمی اور تعمیری ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے خود بھی یہاں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مشوروں سے اس علمی و اصلاحی تحریک کو قوت پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور انسانیت کی خدمت اور دین حق کی نشر و اشاعت کی توفیق بخشے۔ اللہ آپ کو آئندہ ملاقات تک سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔